آج سے تقریباً 24 سال پہلے امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک شہر میں ایک 9 سالہ بچی اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ اچانک ایک انجان آدمی آیا، اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اغوا کر کے لے گیا۔ کچھ دنوں بعد امبر نامی اس لڑکی کی لاش سڑک کے کنارے ملی۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ یہ معصوم بچی ان تمام تکلیفوں سے گزری تھی جس کے بارے میں کوئی والدین سوچ بھی نہیں سکتے۔ امبر اپنے والدین کو زندہ تو واپس نہیں مل سکی، لیکن اس کی موت کی وجہ سے امریکہ میں وہ بدلاؤ آیا جس کی وجہ سے نہ صرف اس ملک میں بلکہ دنیا کے کئی اور ممالک میں بھی آنے والے برسوں میں کئی بچوں کی جانیں بچ گئیں۔ وہ اس لیے ایمبر ہیگرمین کی موت کے بعد اس کے والدین نے کچھ غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر پورے ملک میں ایک اویئرنیس کیمپین چلائی۔ اس کیمپین کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل میں کچھ ایسے سٹیپس لیے جائیں یا کوئی ایسے قوانین بنائے جائیں جن کے تحت امبر جیسی سچویشن میں پھنسے بہت سارے بچے بچ جائیں۔ ان کے ان ایفرٹس کی وجہ سے لوکل لیول پر اس ریاست اور باقی شہروں میں بھی مستقبل میں اغوا ہونے والے بچوں کو بچانے کے لیے کچھ سٹیپس لیے گئے۔ یعنی جب بھی کوئی بچہ اغوا ہوتا تو فوری طور پر میڈیا سے رابطے کر کے اور پولیس کی کوارڈینیشن کی مدد سے پوری کمیونٹی کو آگاہ کر دیا جاتا تھا، یعنی لوکل الرٹس ایشو کیے جاتے تھے۔ آگے چل کر ان الرٹس کو ایمبر الرٹس کہا جانے لگا۔ Just in, an Amber Alert for a 5-year-old girl. An Amber Alert was issued late this afternoon. An Amber Alert issued for a missing 2-year-old girl. اس ایمبر الرٹ کی ملک بھر میں کامیابی کو دیکھتے ہوئے 2003 میں صدر بش نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت امریکہ کی تمام 50 ریاستوں کو یہ پابند کیا گیا کہ ایمبر الرٹس کو آفیشلی طور پر پرسیو کیا جائے اور مستقبل میں پیش آنے والے اس قسم کے واقعات کو روکا جائے۔ ایمبر الرٹ بنیادی طور پر کسی بھی بچے کے اغوا ہونے کے بعد وہاں کے لوکل شہریوں کو فوری طور پر اس واقعے کے بارے میں آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ لوکل میڈیا یعنی ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو فوراً آگاہ کیا جاتا ہے اس واقعے کے بارے میں، اور اب لوگوں کو سیل فون پر بھی الرٹس ملتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بچے کے اغوا ہونے کے اگلے چند گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفارم کر دیا جائے۔ کسی بھی اغوا ہونے والے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے ایمبر الرٹ ایشو کرنے کا فیصلہ وہاں کی لوکل پولیس کرتی ہے، اور اس ایمبر الرٹ کو ایشو کرنے کے کچھ کرائیٹیریا ہیں جو انہیں پہلے میٹ کرنے ہوتے ہیں۔ مثلا جو بچہ اغوا ہوا ہے اس کی عمر 18 سال یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ ایمبر الرٹ کو ایشو کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں کی لوکل پولیس کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ بچے کی جان کو فوری طور پر خطرہ ہے۔ وہ اس لیے کہ کچھ کیسز میں ماں باپوں کے آپسی جھگڑے کو لے کر بھی بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اور ایسے کیسز میں کبھی کبھار پولیس یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بچے کو فوری طور پر جانی خطرہ نہیں ہے۔ اور اس الرٹ کو ایشو کرنے کی تیسری بہت بڑی شرط یہ ہے کہ جب بھی یہ الرٹ ایشو کیا جائے تو لوگوں کو میکسیمم انفارمیشن دی جائے، نہ صرف اس بچے کے بارے میں بلکہ ملزم کے بارے میں بھی۔ آئیڈیا یہ ہے کہ جب اتنے بڑے لیول پر لوگوں کو انفارمیشن دی جاتی ہے تو انہیں ایسی انفارمیشن دی جائے، اسپیسیفک انفارمیشن، جس کے بدلے میں بچے کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اب تک صرف امریکہ میں ایمبر الرٹس کی مدد سے تقریباً 1000 بچوں کو ان کے اغوا کاروں سے بچایا جا چکا ہے، اور اس پروگرام کی مقبولیت کو دیکھ کے تقریباً 22 دوسرے ممالک نے بھی اس قسم کے پروگرامز کو لانچ کیا ہے۔ ایمبر الرٹ یا اس کے جیسے کسی بھی سسٹم کی کامیابی کا راز پبلک کو فوری طور پر انفارم کرنا تو بالکل ہے، لیکن اتنا ہی ضروری شہریوں کا یا آپ کے پڑوسیوں کا اپنے ارد گرد کے ماحول کو آبزرو کرنا ہے۔ یعنی جس شہر کے بڑے جتنی خوبی سے اپنی سیوک رسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہیں، وہاں کے بچے اتنے ہی زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ That's it. See you next time.